السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ $11,000 ایک بندے کا اجڑا ہوا تھا، وہ کل بھی میرے پاس آیا اور پاکستانی بروکر کا مالک تھا، اور پاکستانی کی اس کے اوپر اس نے اعتبار کیا، اور $11,000 اس کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر تھا۔ اس کے دوستوں کا الگ پیسہ پڑا تھا، انہوں نے اکاؤنٹ کو فریز کر دیا، پیسہ ختم ہو گیا۔ شاید آپ لوگ مجھے غدار بھی بولیں تو میں ہمیشہ بولتا ہوں فارکس ٹریڈنگ میں 3 بروکرز پہ کام نہیں کرنا۔ ایسا بروکر جس کا مالک پاکستانی ہو، ایسا بروکر جس کا مالک ہندوستانی ہو، اور ایسا بروکر جس کا ہیڈ آفس دبئی کے اندر ہو۔ کیونکہ اگر ہم 1000 آخری بندہ دیکھیں جنہوں نے ٹریڈنگ بروکر بنایا ہے تو شاید اس میں سے 996 بندہ بھاگ چکا ہے، اور شاید 1 2 4 کے علاوہ، وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے، سب نے اسکیم کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے بڑی غلطی آپ لوگوں کی، اب ایک بندہ $11,000 اجاڑتا ہے اور بولتا ہے کہ جی بڑی غلطی ہو گئی۔ دیکھیں غلطی کتنی تو سزا ہوتی ہے 30 لاکھ روپے، 1000 2000 5000 10,000 سزا ہوتی، مانتے 30 لاکھ روپے $11,000 کون سی غلطی کی سزا؟ اور اس بے وقوف انسان نے جن لوگوں کو لے کر آیا ان کی کیا سزا؟ دیکھیں ایک چیز سب سے پہلے میں سوال سمجھاؤں گا، میں کوشش یہ ہے کہ میں آج اس ٹاپک پہ آپ کو اتنا سمجھا کر جاؤں پوری زندگی آپ لوگوں کو ٹیکا نہ لگے۔ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی بندے سے یہ نہیں پوچھنا کہ بیسٹ بروکر کون سا ہے، سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ بروکر کون سا ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں، میرا پوچھیں، مجھ سے آپ کا نہیں پوچھا جاتا۔ آپ پوچھتے ہیں تو آپ اپنے لیے، میں آپ سے پوچھوں بیسٹ بروکر کون سا ہے، آپ بتائیں جی ایکسن ایس ہے، ایف بی ایس ہے، فلاں ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، تو میرا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیسٹ بروکر کون سا ہے۔ میں بولوں گا کہ بھائی آپ اپنا بروکر بتاؤ، کتنے عرصے سے کام کرتے ہو اور آپ کے لیے بیسٹ کون سا ہے۔ وہ بولے گا جی میرے لیے ایکسن ایس بہتر ہے، ہم اس کو بولیں گے کہ بھائی کتنے عرصے سے ٹریڈ کر رہے ہو، کتنے پرافٹ میں ہو۔ اگر وہ $5 کی اوقات والا بندہ، میں نے ایک فیس بک کے اوپر 2 دن پہلے پوسٹ لگی، اس نے کرپٹو کنگ کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اور مجھ سے $10 مانگ رہا تھا کہ ادھارے دے دو، تو آپ اس کو انویسٹر پاسورڈ لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر اس بندے کو اس نے 10 20 40 $50,000 نفع دیا اور 3-4 سال سے کام کر رہا ہے تو اٹس اوکے، آپ کام کریں، اور اگر آپ اس نے نہیں دیا تو آپ کام نہ کریں۔ اچھا، میں یہ سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں، اب آپ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے لیے کون سا بروکر اچھا ہے، میں آپ کو اپنا اس وجہ سے بتاتا ہوں کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں بتائیں گے تو آپ کا کل پیسہ غرق ہو جائے گا۔ تو ٹریڈ اس بروکر پہ بالکل کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا میں اس کے اوپر آپ کو نہیں بولوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک ہسٹری بتاتا ہوں کہ میرے لیے اچھا بروکر کون سا ہے، مجھے آپ کے لیے نہیں پتا، اور نہ آپ کو میرے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ذرا اوپن کرتے ہیں جی، یہ دیکھیں اس بروکر کے اندر جو پہلا اکاؤنٹ تھا یہ میں نے اوپن کیا تھا 10/3/2020 کو، اور آج ڈیٹ ہے 9:34 صبح کا ٹائم، اور 1 فروری ہے۔ اچھا، اس کے اندر ٹوٹل کے اندر اگر ہم لوگ ہسٹری دیکھیں تو ابھی $34,602 بیلنس پڑا ہوا ہے، اور $52,873 پروفٹ ہے، 1 لاکھ سے اوپر ڈپازٹ ہے، اور 1,20,000 وڈرا ہے، مطلب 18,000 وڈرا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک فالٹ ہے بروکر کے اندر، میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں۔ ابھی پیچھے ایک دن میں نے $20,000 وڈرا لگایا، تھوڑی دیر کے بعد بندے کو پیسے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، میں نے اس ٹائم وڈرا کی ریکویسٹ کینسل کر دی۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو $20,000 کا وڈرا تھا، اس $20,000 کو ڈپازٹ میں سے بھی نکال دیا اور وڈرا میں سے بھی نکال دیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ اس کے اندر فالٹ ہے کہ اگر آپ 10 بار ڈپازٹ کر کے وڈرا کی ریکویسٹ لگاتے ہیں، ابھی اپروو نہیں ہوتی، اور اس ٹائم آپ ڈپازٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ڈپازٹ اور وڈرا میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ سے معاملہ ہے، اس ٹاپک کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ڈپازٹ وڈرا نارمل اس کا 22,000 24,000 20,000 سے 40,000 کے درمیان اس کا نارمل بیلنس ہوتا ہے۔ آج تقریباً 1 ماہ کم اور $52,873 میں نے وڈرا کروایا، اور ٹوٹل کے اندر جتنا ڈپازٹ تھا اس سے $18,000 اوپر وڈرا کروا لیے۔ یہ میری ہسٹری۔ لیکن یہ جس بروکر کے اندر کون سا کبانا کیپٹلز کا اکاؤنٹ ہے، دیکھیے یہ سمجھ لیں، کبانا کیپٹلز کا جو سسٹم کے اوپر میں ٹریڈ کرتا ہوں، آپ اکاؤنٹس پہ پرافٹ میں نہیں آ سکتے۔ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو آپ کو بولتے ہیں کہ جی بھائی میں ٹریڈ کرتا ہوں، آپ مجھ سے انویسٹر پاسورڈ لو، میں 4 سال کا، میں یہ دیکھیں میں نے آپ کو اپنی ہسٹری دے دی اکاؤنٹ کے اوپر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
میں آپ کو ایک چیز، میری بات خدا کے واسطے آپ لوگ سمجھ لو، جس اکاؤنٹس پہ پروفٹ نہیں آ سکتا. اچھا اکثر لوگ بولتے ہیں آپ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان سب کو ایک کال کرو اور کال کرنے کے بعد بتاؤ کہ یار ہم لوگ جو ہیں آپ کا انویسٹر پاسورڈ دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ بندہ پتہ ہے کیا بولے گا؟ وہ یہی بولے گا کہ بھائی میں انویسٹر پاسورڈ نہیں دے سکتا. تو اس کو بولو کہ بھیا تو انویسٹر پاسورڈ نہیں دے سکتا تو تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو ایجوکیشن دیتا ہے؟ جب تو پروفٹ میں نہیں ہے. اسکرین شاٹ لوگ دے دیں گے ڈیمو پہ بنا کر جو بھی سلسلہ آتا ہے، لیکن انویسٹر پاسورڈ نہیں دیں گے. اچھا میں بات کو تھوڑا کلوز کروں گا. یہ سسٹم کے اوپر ٹریڈز ہے. اب کوانا کے اندر آپ کو اکاؤنٹس ملتا ہے، سسٹم نہیں ملتا، سسٹم کرنے والوں کو ملتا ہے. اچھا فرق کیا ہے؟ سسٹم کے اندر ٹریڈنگ میں اکاؤنٹ کا بھی طریقہ بتاتا ہوں اور فرق بھی بتاتا ہوں. آپ ایک اڈے کے اوپر جاتے ہیں اور جانے کے بعد بولتے ہیں ایک گاڑی بھیج دو. وہ گاڑی بھیج دیتی، جو بھی کھڑے ہے، رکشہ کھڑا ہے، بس کھڑی ہے، کار کھڑی ہے، جو بھی ان میں سے وہ ایک بھیج دیتا. آپ کے پاس آ جاتی، آپ گھر کے اندر آتے ہو، آپ نے سفر کرنا ہے، یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے. آپ نے اس کو بولا گاڑی بھیج دو، اس نے گاڑی بھیج دی. اگلی بات نہیں کون سی گاڑی بھیج دو، کیوں بھیج دو، کیسی بھیج دو، کیا نہیں. سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کال کرو گے کہ بھائی میں نے اسلام آباد سے کراچی جانا ہے، 10 بندے ہیں، اتنا سامان ہے اور اتنا ہمارا بجٹ ہے اور اس طریقے سے جانا ہے. تو وہ بولے گا کہ جی کار ہے، نہیں کینسل. بس ہے بڑی 56 والی، نہیں کینسل. اس کے علاوہ آپ کا سامان کتنا ہے؟ تو وہ بولے کہ یار سامان کی بھی 5-6 سیٹس ہیں، تو چلیں ہم لوگ ایک ایسی بس دے دیتے ہیں جس کی 14 15 13 14 سیٹس ہوں. 3-4 پہ سامان تھوڑا زیادہ آ جائے گا اور باقی یہ چلے جائیں گے. اب وہ آپ کو وہ بس بھیج دیتا ہے. اکاؤنٹس یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ہی چیز کھڑی ہو، وہ رکشہ بھیج دیتا ہے، وہ کار بھیج دیتا ہے، وہ بائک بھیج دیتا ہے، وہ بڑی بس بھیج دیتا ہے. لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں بتایا، یہ نہیں چیز پتہ کہ میں نے کرنا کیا ہے، کتنے بندے ہیں، کتنا لمبا سفر پہ جانا ہے. سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سفر کا تعین کرتے ہو، پھر بتاتے ہو، پھر جا کر آپ کو وہ پوری کی پوری گاڑی وہ پوری کے پورے سفر کے لیے ملتی ہے. اب آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ اڈے پہ جاتے ہو، بس یہ بروکر، اس کے اندر 6 قسم کے اکاؤنٹس ہیں. یار 6 گاڑیاں کھڑی ہیں، عقل کے اندر سوچ تو صحیح بھی میں کر کیا رہا ہوں. اتنا بھی ہمارا بے وقوف انسان نہیں سمجھتا. بھائی بروکر میں 5 قسم کے اکاؤنٹس ہیں، میں اتنا تو اپنا دماغ خراب کر دوں کہ اس بروکر نے جب ڈپازٹ وڈرا ایک ہے، ویریفیکیشن ایک ہے، MT4 MT5 ایک ہے، تو پاگل انسان یہ تو سوچ اس نے 5 قسم کے اکاؤنٹ کیوں بنائے ہوئے ہیں. اب مجھے بتاؤ. تو ایک بار ایک بروکر تھا، اسکیمر بروکر تھا، اس کا نام تھا یونی گلوب مارکیٹس. میرے پاس ایک گورا آیا کسی کنٹری کا، کہتا میں نے $2 لاکھ ڈپازٹ کروانا ہے سکریل کے تھرو. یونی گلوب کا مالک میرا جاننے والا تھا، اس کا نام ڈیو ہے. اور میں نے اس کو بولا تو اس نے کہا کہ بھائی میں 5% کٹوتی کروں گا. میں نے کہا بدھو 5% تجھے $2 لاکھ کا ڈپازٹ دے رہے ہیں 5%. کہتا ہے بھیا بات یہ ہے کہ سکریل ہم سے 5% چارج کرتا ہے. اب وہ بندہ $2 لاکھ جو ہے وہ ڈپازٹ کرتا ہے، 10-12 ٹریڈز لگاتا ہے، $200-300 ہم لوگوں کو نفع آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ وڈرا کرواتا ہے. $10,000 ہمارا سکریل نے چارج کر لیا، ہم کہاں سے پیسہ دیں گے؟ اچھا بات کیونکہ اس نے سکیم نہیں کرنا تو اس نے بات سیدھی بول دی. اب اگر ہم لوگ بولتے ہیں خدا کے لیے سسٹم پہ ٹریڈ کرو، اکاؤنٹس کے اوپر ایک بندہ بھی پروفٹ کے اندر آپ کوئی ہوا تو مجھے بتائیں. جی میں سوچتا ہوں جی اس کے سپریٹ کا، اب بھیا سپریٹ کی پرابلم ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ سسٹم کے اوپر کیا فرق ہوتا ہے. TanifForex.com میں جائیں 1 2 3 4 5، یہ دیکھیں $5 یہ سویپ 9 سویپ پوری دنیا کے، اس کے اوپر کلک کیئر کریں گے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. اچھا اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد اکاؤنٹ ویریفیکیشن کریں گے. فالٹ ہے جو بھی ہے، جب تک اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا ریئل اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا. جو بھی ریئل بروکر ہوگا اس کی ایک شرط ہے کہ جو بھی جب تک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا، جب تک ویریفیکیشن نہیں ہوگی، آپ نہ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، نہ وڈرا کروا سکتے ہیں، نہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. جو 2 نمبر بروکر ہوگا چاہے جتنا مرضی بڑا نام ہو، اس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ بغیر ویریفیکیشن کے اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں، ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، وڈرا نہیں کروا سکتے. اور جو اوریجنل بروکر وہ بول کے نہ میں ڈپازٹ لیتا ہوں نہ میں وڈرا لیتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے. اچھا اب اس جگہ کے اوپن ہوں گے تو آپ ایک سسٹم بنے گا، اس کا نام ہوگا پریمیم لائن اور پرو لائن. یہ MT4 پہ بھی ہے، MT5 پہ بھی ہے. لیکن اسی بروکر کے اندر آپ کسی بندے کو بولیں کہ بھائی ایک اکاؤنٹ تو اوپن کرنا ہے ڈائریکٹ اس ویب سائٹ کے علاوہ، اس کو نہ پریمیم لائن سسٹم ملے گا نہ پرو لائن ملے گا، اس کو لوکل اکاؤنٹس ملیں گے. ان کے اوپر بھی پروفٹ پاسبل شاید نہیں ہے میری نظر سے دیکھیں تو
اپنے اکاؤنٹس کو سسٹم پہ ٹریڈ کرو. آپ نے سفر کرنا ہے, پہلے سفر والے کو بتاؤ کہ بھیا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے جانا ہے وہ اتنے بندے ہیں, اتنی دور جانا. اگر آپ نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے تو جہاز ڈھونڈو. اگر آپ نے 2 کلومیٹر گلیوں میں جانا ہے تو بائک ڈھونڈو. اب آپ بولو جی بس ایک سواری بھیج دو, بھائی سواری پہ اس نے کار BMW بھیج دیا, آپ 9 بندے ہوئے پھر. تو آپ اپنے پلان کے حساب سے اکاؤنٹس بناؤ. اب آپ اکاؤنٹس ایک بنا لیا, اللہ خیر صلی اللہ. اب ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی اس نے بھیج دیا کہ اسی گاڑی کے اوپر وہ آپ کے سسٹم کے مطابق فٹ ہوگی. تو اب میرے پاس 1 2 3 5 اس نمبر کے اوپر اکاؤنٹس ہے. اور تھوڑے دن پہلے میں 2024 کی بات بتا رہا ہوں, آج 1 فروری ہے, میں اسی منتھ کی بات بتا رہا ہوں. ایک ٹائم کے اوپر 30 سے 32 ہزار ڈالر میرا کرنٹ پروفٹ چل رہا تھا. میں نے ٹریڈز کلوز نہیں کی. اور اس کا اکثر جو نیٹ ڈپازٹ ہے وہ مائنس میں جاتا ہے. نیٹ ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں لوگ ڈپازٹ کرواتے ہیں, مطلب ان کا وڈرا زیادہ ہو جاتا ہے. نقصان میں تو لوگ جاتے ہیں, بٹ مثلا $1,00,000 ڈپازٹ کیا, 2 لاکھ وڈرا ہوا. میں نے $2,000 فالتو وڈرا کروا لیا, کسی نے 5,000 فالتو کروا لیا, کسی نے 150 ہزار دیا, لیکن ٹوٹل میں پرافٹ. باقی جو اکاؤنٹس ہیں ان میں سے ایک بروکر بتا رہے ہیں جو 2 سال سے نیٹ ڈپازٹ مائنس میں گیا. وہ نیٹ ڈپازٹ مائنس میں جائے وہ سیلری روک لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ نیٹ ڈپازٹ کے اوپر وہ چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے مارکیٹ میکنگ کرنی ہے پیچھے سے. وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر جائیں. جی آپ نے رکشہ بھیجا, جو رکشہ میں اور کار میں کیا فرق ہے, یہ ایک بہت ڈیپلی چیزیں ہوتی ہیں. سسٹم بنایا کیسے جاتا ہے, یہ ایک بہت ڈیپلی چیزیں ہیں. اور ایک آخری چیز کی ایک ہماری ویڈیو ہے, اس کا نام ہے بے غیرت اور بزدل ٹریڈر. یہ آپ نے TanyForex.com میں آنا ہے اور بے غیرت اور بزدل ٹریڈر کر کے سرچ کرنا ہے. یہ 14 منٹ کی ویڈیو سن لی, آپ کی 7 نسلیں بھی ٹریڈنگ میں مجھے دعائیں دیں گی. تو یہ طریقہ ہے. اب آپ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ کون سا ہے, تو میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں. کام کرنا ہے کریں, نہیں کرنا بروکر کو بھاڑ میں پھینک دیں. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کام کریں کام نہ کریں. بٹ سوال میں نے آپ کو مثال دے کر یہ سمجھایا میں خود کتنے پرافٹ میں ہوں. اور خدا کے واسطے یہ بے غیرت اور بزدل ٹریڈر والی ویڈیو دیکھ, ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ یہ ویڈیو دیکھ لینا. تمہاری نسلیں بھی ہمارے لیے دعا گو ہو جائے گی, کامیاب ہو جائے گی. تو امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کس پہ ٹریڈ کرتے ہیں, کتنے عرصے سے کرتے ہیں, کتنے. یہ سوال آپ نے پوچھنا ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں نے اپنا بتایا, یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بھی یہ سوال پوچھنا ہے کتنے عرصے سے کرتے ہو, انویسٹر پاسورڈ دو. مجھ سے کیوں نہیں مانگتے انویسٹر پاسورڈ, میں دیتا ہوں. اور ان سالے بولتے نہیں ہمیں انویسٹر پاسورڈ نہیں دے سر. کیوں؟ تجھ سے کسی نے غلط چیز مانگ لی ہے. ایک بدتمیز نے, تو بہرحال وہ بدتمیز نہیں تھا, اس نے غلط بات تو شاید بول, اس نے کہا میں نے انویسٹر پاسورڈ مانگا تو اسے تیری بہن کا رشتہ مانگا. غلط بات شاید اس نے بولی ہوگی, لیکن ایک فراڈیا بندہ ہے. اگر فراڈیا بندے سے آپ اس طرح سے بات کریں گے تو آف کورس یہاں ہر انٹروڈیوس کرنے والا بندہ لاس کے اندر ہے سالہ. ہاں IB لاس کے اندر ہے, یہاں بروکر کے اندر ملازمین لاس کے اندر ہے, یہاں یوٹیوبر لاس کے اندر ہے, یہاں کورس کروانے والے لاس کے اندر. یہاں اتنا بھی ترس نہیں آتا کہ میں اپنی بکواسات کے اوپر جو خود لاس کے اندر ہوں بنا بتائے کسی کا گھر اجاڑ رہا ہوں. بہرحال یہ تھی کہانی. آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ بروکرز کا سوال ایسے کرنا ہے. اگر کوئی 2-4 سال سے انویسٹر پاسورڈ دے, 20-40-50 ہزار ڈالر کا عمل کرنا ہے. جو خود پرافٹ آپ کو نہ دکھا ہے اس کی کہنے کے اوپر آپ نے زندگی کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. سوال سمجھ آ گیا تو مزہ آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.